یہ کہانی ایک خوبصورت سے چھوٹے سے گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا پریوار رہتا تھا جس میں رامو نام کا لکڑہارا اپنی بیوی کملا اور اپنی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا تھا۔ رامو اپنی بیوی اور اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ رامو کی ماں بھی بہت اچھی تھی، اپنی بہو کملا کی بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی تھی، اور کملا بھی اتنا ہی اپنی ساس کا خیال رکھتی تھی جتنا کہ ساس کملا کا رکھتی تھی۔ ایک دن رامو اپنی بیوی کملا سے کہتا ہے، کملا میں لکڑیاں توڑنے جنگل جا رہا ہوں، تم ماں کا خیال رکھنا، انہیں وقت پر کھانا اور دوائیاں دے دینا، میں آج شام کو جلد ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر رامو جنگل روانہ ہو جاتا ہے اور کملا گھر کا سارا کام ختم کر کے اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی ہیں۔ کملا کے گھر کے بالکل پاس ہی نندنی بھی رہتی تھی۔ نندنی کملا کی پڑوسن تھی، جو کہ نہایت ہی بد مزاج اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے والی عورت تھی۔ ایک دن نندنی کہتی ہے، ارے یہ کملا تو کتنی سکھی رہتی ہے اپنے گھر میں، ان کے گھر میں تو کوئی جھگڑے ہی نہیں ہوتی۔ چلو آج ایک کام کرتی ہوں، کملا کے گھر جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر نندنی کملا کے گھر روانہ ہوتی ہے۔ نندنی جیسے ہی کملا کے گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کملا اپنی ساس سے کہتی ہے، ماں جی میں نے گھر کا سارا کام ختم کر لیا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، کل صبح جلدی ہی آ جاؤں گی، تو کیا میں جاؤں ماں جی؟ ساس کملا سے کہتی ہے، ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں، تم ضرور جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، جب تمہارا جی کرے تم جا سکتی ہو۔ ارے نندنی تم کب آئی؟ آؤ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو تم؟ نندنی کملا سے کہتی ہے، ہاں کملا، وہ اصل میں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، چلو میں ابھی جاتی ہوں، میں پھر آ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہی نندنی روانہ ہو جاتی ہے۔ کملا اپنی ساس کو کہتی ہے، چلے پھر آ جائے گی، وہ بیچاری بھی کہاں فارغ ہوتی ہوگی، گھر میں اکیلی بھی ہوتی ہیں، گھر کا سارا کام خود کرتی ہوگی۔ نندنی جیسے ہی گھر آتی ہے اپنے شوہر راکیش سے کہتی ہیں، ارے آج تو میں کملا کے گھر سے آ رہی ہوں، بھئی اس کی ساس تو کملا کا کتنا خیال رکھتی ہے، اور کملا بھی اپنی ساس کا اتنا ہی خیال رکھتی ہے۔ مجھے تو بھی بہت غصہ آیا اور جلن بھی ہوئی کہ آخر اس کملا میں ہے ہی کیا جو سب اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس پر راکیش نندنی سے کہتا ہے، ارے تو اچھا ہے نا کہ سب ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تمہیں کیوں غصہ آ رہا ہے، کیوں جل رہی ہو، چھوڑو ان باتوں کو۔ نندنی سوچتی ہے، چلو میں جنگل جاتی ہوں اور کملا کے شوہر کو ساری جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر کملا کے خلاف کر دوں گی اس کے شوہر کو، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، چلو چلتی ہوں۔ نندنی جنگل جاتی ہے اور رامو سے کہتی ہے، سنو بھائی، آج میں تمہارے گھر گئی تھی، تمہاری بیوی تو آرام سے لیٹ رہی تھی اور تمہاری ماں بیچاری سے گھر کا سارا کام کرا رہی تھی۔ میں تو تمہاری بیوی کو بہت سگڑ سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ یہ سب سن کر رامو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ نندنی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور وہ بہت غصے میں آتا ہے اور رامو جلدی سے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کملا اپنی ساس سے کہہ رہی ہوتی ہے، چلے ماں جی اب میں اپنی امی کے گھر جاتی ہوں، جب وہ آ جائے تو انہیں کھانا گرم کر کے دے دینا۔ رامو یہ سنتے ہی اور بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کملا سے کہتا ہے، آرام سے بیٹو، کہیں نہیں جا رہی تم، مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تم بس میرے سامنے ہی کام کا دکھاوا کرتی ہو اور دن کو سارا دن سوتی پڑی رہتی ہو اور میری بوڑھی ماں سے گھر کا سارا کام کراتی ہوں۔ رامو کملا کو بہت مارتا ہے اور کملا بیچاری رو پڑتی ہے۔ رامو کے جانے کے بعد ساس کملا سے کہتی ہے، چلو بیٹا تم پریشان نہ ہو،
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رامو کو ضرور کسی نے بھڑکایا ہوگا تمہارے خلاف، تم فکر مت کرو۔ اتنے میں نندنی کہتی ہے، ارے رامو تو بہت غصے میں گھر گیا تھا، اس نے تو کملا کو خوب پیٹا ہوگا۔ چلو میں کام کرتی ہوں، کملا کے گھر جاتی ہوں، وہ بیچاری تو بہت روئی ہوگی۔ یہ کہتے ہی نندنی کملا کے گھر جاتی ہے اور کملا سے کہنے لگتی ہے، ارے ارے کملا، تمہاری آنکھیں تو کتنی سرخ ہو گئی ہیں، تم روئی ہو کیا؟ لگتا ہے تمہارا رامو کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے، اسی لیے تم روئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی کملا نندنی سے کہنے لگی، ہاں نندنی، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا، آتے ہی مجھے بہت ڈانٹا اور مارا بھی بہت۔ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، پتہ نہیں کس نے اس کو میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ یہ سنتے ہی نندنی بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوئی۔ نندنی جیسے ہی گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ راکیش کسی دوسری عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ سوناکشی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور بہت جلد ہی میں تم سے شادی بھی کروں گا۔ یہ سنتے ہی نندنی غصے میں بولی، راکیش تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیوی تو میں ہوں، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو؟ نندنی، تم ایک بد اخلاق اور دوسروں کی گھروں کو تباہ کرنے والی عورت ہو۔ میں تم جیسی عورت کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اور میں سوناکشی سے شادی کرنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہی سوناکشی اور راکیش گھر سے باہر جاتے ہیں۔ نندنی یہ سب سننے کے بعد بہت روتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کملا کے ساتھ بہت غلط کیا، یہ اسی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ میں ابھی ہی جاتی ہوں اور کملا سے معافی مانگتی ہوں۔ نندنی کملا کے گھر آتے ہی کملا سے کہنے لگتی ہے، کملا مجھے معاف کرو، میں نے ہی تمہارے شوہر کو ساری جھوٹی شکایتیں تمہارے خلاف لگائی تھی۔ مجھ سے تمہاری اتنی سکون والی زندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ یہ سنتے ہی کملا بولی، نندنی تم تو میری دوست تھی، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہی میرے لیے بہت ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ نندنی کملا سے بولی، نندنی تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے معاف کیا، میں تمہارے شوہر کو بھی ساری سچائی بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہی رامو بھی گھر آ جاتا ہے۔ نندنی رامو سے کہتی ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن ساری جھوٹی باتیں تمہیں بتائی تھی تاکہ تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو اور تم اپنی بیوی سے جھگڑا کر لو، لیکن اب مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس پر رامو کہتا ہے، ہاں، میں نے تم دونوں کی باتیں باہر سے سن لی ہیں، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ کملا بے قصور ہے۔ کملا، تم مجھے معاف کر دو کہ میں دوسروں کی باتوں میں آ گیا اور تم پر یقین نہیں کیا، معاف کر دو مجھے کملا۔ اسی طرح سے نندنی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور رامو اور کملا کے درمیان بھی سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔